رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو محمد کا واسطہ دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، تم اس سے دل مت لگاؤ لحد میں جا بنانی ہے. نہ دولت نہ دھن نہ زر ساتھ جائے گا، فقط تیرے ساتھ کفن جائے گا. معزز علماء کرام، برادران وطن، بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دین کی نسبت پر جوڑ دیا ہے. ہمارے دعوت کے ایک ساتھی ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں جو مجھے ابھی اچانک یاد آئی اور بڑی کام کی بات ہے. نہ میں آپ کو جانتا تھا نہ میں جو ہے آپ مجھے جانتے تھے، لیکن اللہ نے ایک رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا رشتہ جو ہے باقی ہے، اس لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جوڑ دیا. تو آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جو بھی بات سنیں گے میں اور آپ عمل کی نیت سے سنیں گے، ورنہ جو ہے تقریریں بیانات وغیرہ ہوتے رہتے. اصل یہ مقصد نہیں ہے، اصل میرا اور آپ کا جو مقصد ہے
وہ یہ ہیں کہ انشاءاللہ ہم مجلس میں اٹھنے سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنی باتیں کہی ہیں اب کے بعد ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے. انشاءاللہ ذرا زور سے بولے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ جو یہاں جمع ہوئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر، اللہ کی نسبت پر ہم جڑے. جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو برکتیں آ گئی، رحمتیں آ گئی، بہاریں آ گئی. اور یہ جتنے بھی ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے محبوب بننے والا عمل ہے. کیا ہے یہ جتنی محنتیں ہوئی، کسی نے پنڈال لگایا، کسی نے جو ہے جانی مالی قربانی دی، لوگ کہاں کہاں سے آئے، محنتیں کی. اس محنت کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہمیں جو ہے اللہ مل جائے. کیا مل جائے؟ ہم تمام کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہم تمام یہ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ نیک بن جائیں. مولوی غلام صاحب اور مولانا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم تمام، میں اور آپ، اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں. اور بتاؤ بنائے گا کون؟ اللہ بنائے گا. تو یہ بڑا پیارا جو ہے عمل ہے کہ جو جس لائن سے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جان مال وقت صلاحیت جو جس اعتبار سے لگا رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماں آمینہ کے پیٹ سے تشریف لائے. وہاں پر جو ہے ایک دائیہ تھی جو بچے کی پیدائش کے وقت رہتی. آپ کیا بولتے ہیں؟ دائیہ ہی تو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دائیہ بولتے ہیں. اس کا نام تھا شفا. ذرا زور سے بولو کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام تھا شفا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت وہاں موجود تھی اور وہ دائیہ تھی. نہ وہ آپ علیہ السلام کے خاندان سے تھی، نہ وہ آپ کے گھر سے تھی، بلکہ وہ تو باہر کی عورت تھی. اور باہر کی عورت نے جب ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھی تو وہ بیان کیے بغیر نہیں رہ سکی. اب ذرا وہ سنو وہ کیا بیان کرتی ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب آپ آمینہ کے پیٹ سے باہر دنیا میں تشریف لائے، دائیہ شفا کہتی ہیں کہ میں نے بہت سارے بچوں کو جنم دیا. میں ولادت کے وقت کھڑی رہتی تھی، دیکھتی تھی بچوں کو، لیکن جب میں نے محمد کو دیکھا میں قربان ہو گئی، میں فدا ہو گئی. اور مجھے ایسا لگا کہ ایسا بچہ میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا. دائیہ شفا فرماتی ہیں، وہ کیا خوبیاں بیان کرتی ہیں. وہ خود کہہ رہی ہیں میں نے بہت سارے بچوں کو جو ہے صاف کیا، صاف ستھرا کیا، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کو دیکھا کہ جتنے بھی بچے دنیا میں آتے ہیں وہ اپنی پیٹ کی گندگی، غلاظت، ناپاکی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن جب محمد دنیا میں تشریف لائے تو ایسا لگتا تھا گویا جو ہے ماں کے پیٹ میں کسی نے غسل دیا ہو. دائیہ شفا کہتی ہے میں نے آج تک ایسے بچہ نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اتنا پاک صاف ستھرا بچہ نہیں دیکھا. دائیہ شفا فرماتی ہے
کہ جتنے بھی بچے دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ کے ساتھ ان کا نال جڑا ہوا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ نال جڑا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ کاٹ لیتے ہیں، پھر اس کو دفنا دیتے. لیکن دایا شفا کہتی ہیں جب میں بچے کو میں نے دیکھا، محمد لاڈلے کو دیکھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ماں کے پیٹ سے کسی نے نال کاٹ لیا ہو، صاف ستھرا بنا لیا ہو. ایسا خوبصورت اور پیارا بچہ میں نے نہیں دیکھا. اور دایا شفا کہتی ہیں تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے باہر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کی ختنہ کی جاتی ہے. لیکن جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پہلے سے ہی ختنہ کی ہوئی تھی. ایسا پیارا اور لاڈلا نبی ہمیں دیا. ان کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ذرا زور سے بولو. ان کے طریقے پر چلنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے لباس کو اپنے لباس جیسا بنانا چاہیے کہ نہیں؟ حضور جیسا چہرہ بنانا چاہیے کہ نہیں؟ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم کبھی بھی داڑھی کو نہیں کٹائیں گے. یہ مجمع نیت کرتا ہے انشاءاللہ ہم کبھی داڑھی نہیں کٹائیں. کہ آج تک جس نے بھی داڑھی رکھی ہے ہو سکتا ہے قبر میں جائے اور اللہ اسی پر ہماری مغفرت فرما دے. اللہ کی جو ہے مغفرت بہانے تلاش کرتی ہے کہ کس کو کس وقت مغفرت کرنے. کوئی ایسا عمل کہ ہم سنت کی نیت سے نیت کرو کہ ہم سنت کی نیت سے آج ایک ایسا سنت عمل زندہ کریں گے کہ انشاءاللہ قیامت تک جو ہے یا تو مرنے وقت تک ہم اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اور ایسا عمل زندہ کر کے جائیں گے کہ لوگ قیامت تک وہ عمل چلتا رہے گا. داڑھی نہیں کٹائیں گے، کبھی بھی داڑھی نہیں کٹائیں. آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ داڑھی پکڑتے تھے اور داڑھی پکڑ کر جو ہے کچھ باتیں کرتے تھے. لوگ کہتے تھے بہت اچھا عمل ہے کہ بڑا ڈھونگی بابا ہے، ہم بھی داڑھی پکڑ لیتے ہیں اور داڑھی پکڑ لینے کے بعد ہم بھی اللہ جو ہے ہمیں بھی معاف کر دے، مغفرت فرما دے. بہت آسان عمل ہے، ہم بھی کر لیں. تو بہت آسان عمل ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. تو جو ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں یہ جو داڑھی پکڑتا ہوں میرا ایک مقصد ہوتا ہے. کیا؟ بھلا میں تصور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، حضور اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں کھڑے ہوں گے اور مجھے بلائیں گے ادھر آ جا، اور جو ہے میری داڑھی دیکھیں گے تو جو ہے اللہ کے سامنے حضور کہیں گے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہے، حقیقت تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ جو اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے. یہ اس نیت سے رکھو. داڑھی میں عزت ہے، عزت رکھ، عزت رکھی جائے گی. عزت رکھ لو، نہ کٹاؤ، اپنا لباس سنت کے مطابق سجا لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں میرے بیٹے محمد کو دیکھ رہی ہوں، سب سے پہلے میری گود کے اندر تھا، وہ گود سے جیسے ہی رکھا گیا تو اپنی پیشانی سے جو ہے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، اور مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کر گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن یہ پیغام دے کر جا رہا ہے کہ امت، میری پیاری امت، تمہاری کامیابی اللہ تعالیٰ نے سجدوں میں رکھی ہے. میری اور آپ کی کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے. کہاں رکھی ہے؟ نمازوں میں رکھی ہے.
یہ اتنا مجمع اگر حقیقت میں مسجد میں آنے والا بن جائے، میں بار بار یہ جگہ پر کہتا ہوں، ہر جگہ پر کہتا ہوں کہ اگر یہ پورا مجمع مسجد میں آنے والا بن جائے، اللہ آسمان و زمین کی حکومت مسلمانوں کو عطا فرما دے گا۔ لیکن آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے اور چھوٹے بچے ہیں ابھی تو جو ہے، جیسے ہی حضرت آمینہ کہتی ہے میری گود میں تھے اور سب سے پہلے سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے سجدے میں گئے اور جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے مانگ رہے۔ تو میری اور آپ کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نمازوں میں رکھی۔ نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا طبقہ، چاہے جوانوں کا ہو، چاہے میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں سے اکثر لوگ جو ہے 2 پڑھ رہے ہیں، یا تو 3 پڑھ رہے ہیں، 2 چھوڑ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں یا تو 3 چھوڑ رہے ہیں۔ جمعہ نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ جب ہم جمعہ کے نمازی ہوں گے، یاد رکھنا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آج جو ہمارے پاس سے جو ہے خانقاہیں جا رہی ہے، ہمارے پاس سے عیدگاہیں جا رہی ہے، ہمارے پاس سے مسجدیں جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو آباد ہی نہیں کیا۔ اس لیے بار بار ہمارے دعوت کے ساتھی کہتے ہیں کہ جس نے مسجد کو آباد کیا اس نے جو ہے بستی کو آباد کیا، اور جس نے بستی کو آباد کیا اللہ تبارک و تعالی جو ہے نسلوں کو آباد کرے گا۔ مسجد دعائیں دیتی ہے، جس نے مجھے آباد کیا اللہ تو اس کو آباد رکھ، جس نے جو ہے مجھے کیا کیا، ویران کیا، اس کو ویران کر اس کے گھر کو۔ تو آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ 2 چھوڑنا، 3 پڑھنا، 3 پڑھنا، 2 چھوڑنا، یہ ہماری من چاہی نماز ہے، رب چاہی نماز نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا، اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا، اس کو بلایا جائے گا کہ میں نے تو جو ہے 6 حج کیے، پوری زندگی میں کبھی روزے نہیں چھوڑے، کبھی میں نے زکوٰۃ نہیں چھوڑی۔ اللہ اس کا پہلا حساب لیا جائے تو اللہ کہیں گے نہیں، سب سے پہلے نماز کا حساب دے، نماز نماز نماز، کہ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اور آج ہم اسی میں کوتاہی کر رہے، سب کچھ ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، سب کو جو ہے دوسری ساری چیزوں کو ہم نے کیا کیا، آگے رکھا اور نماز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس لیے جو ہے نماز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی نکلی اس کے باقی سارے اعمال اچھے نکلیں گے، اور جس کی نماز اچھی نہیں نکلی اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اسی پر پکڑے گئے تو کیا کریں گے؟ کہ 2 پڑھنا 3 چھوڑنا ایسا مت کرو، مکمل نماز پڑھیں ہم۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارا جو ہے فجر کے اندر کتنا مجمع ہوتا ہے، اپنی مسجد کا جائزہ لیا جائے کہ ہماری مسجد کے اندر کتنے لوگ فجر میں آ رہے۔ 60 مکانات ہے، 70 مکانات ہے، فجر میں کتنی سب ہوتی ہے؟ اپنا جائزہ لے۔ یہ ہمارا جو بیان کے لیے سننے کے لیے آیا ہے، حقیقت میں یہ عمل پر آ جائے تو یہ سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے نماز کو آپ جو ہے مکمل کرے، 5 ٹائم کی نماز پڑھے، نماز کو نہ چھوڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ سے نہ صحیح طریقے سے بولا جا رہا ہے، نہ صحیح طریقے سے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قریب میں تھی، نہ آپ کے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں نہ پیر حرکت کر رہے ہیں، لیکن آپ زبان سے جو ہے حرکت کر رہے ہیں، اور ایک بات امت کو پیغام دے کر جا رہے۔
آخری وقت ہے اور امت کو یہ کہہ کر جا رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا، میری امت نماز کو نہ چھوڑنا۔ دنیا سے جا رہے اور کہہ کر جا رہے۔ قرآن میں جو ہے کم و بیش 650 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا۔ عرب جسی میں ہم پیچھے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا تھا، سرکار دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے اندر اللہ نے کیا کیا کمالات پیدا کیے، اور جو ہے آگے یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں میرے آقا کی کیا شان بیان کروں، میں میرے آقا کی کیا تعریف بیان کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک جو ہے آسمان کا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک میرا چاند ہے، ایک آسمان کا چاند ہے، ایک میرا چاند ہے، کہ آسمان کا چاند ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی غروب ہوتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی ڈوبے گا، لیکن میرا چاند ایسا ہے نہ کبھی غروب ہوگا، وہ نہ کبھی ڈوبے گا۔ لنا شمس وللآفاق شمس، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے زلیخا، تم نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا تو تم نے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، لیکن جب تم میرے محمد کو دیکھ لو گے تو اپنے دل کو چیر بیٹھو گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ اللہ نے حضور کو ایسا بنایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تک ایسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنا ہے، اور میں نے آپ جیسا خوبصورت کوئی انسان کو دیکھا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے جیسا اللہ نے آپ کو چاہا۔ سرکار کی کیا زندگی بیان کرے، کیا شان بیان کرے۔ آج ہم انہی کی تو امت ہے کہ آج ہمارے نمازوں کے کیا حال ہے۔ آج جو ہے سود، جوا، شراب نوشی، زنا کاری، بد اخلاقی، کاروبار میں ڈنڈی مارنا، بیواؤں اور یتیموں کے مال کو ہڑپ کرنا، زمینوں کو ہڑپ کرنا، اور ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا، کہ آج ہماری قوم نہیں کر رہی ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ماں باپوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، کیا برتاؤ ہے۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اللہ کے اور اللہ کے بندے کے کبھی بھی حقوق کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ کے بھی حق کو ادا کریں گے اور بندے کے حق کو بھی ادا کریں گے۔ آج ہماری جو ہے امت مسلمہ ویاج، لون، زمین کو ہڑپ کرنا اور کاروبار، دکان، یہ ساری چیزیں لونوں پر ہے، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ سود، بیاج یہ عام ہو چکا ہے۔ ہماری مسلمانوں پر کوئی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں کرتا، وعدہ خلافی، 1 تاریخ کو پیسے تجھے دوں گا، 1 تاریخ تو کبھی آتی نہیں ہے، اور بیچارہ جو ہے وہ پریشانی پر پریشانی۔ اس چیز کا نام دین نہیں ہے، معاملات میں کلیئر ہو۔
سود کا 1 روپیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ کعبۃ اللہ میں 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج ہم دیکھ لے کہ نہیں مسلمانوں کے کیا حال ہے، جوانوں کے کیا حال ہے۔ آج ہمارے کاروبار جو مارکیٹوں میں جاؤ، ہمارا مسلمان پریشان ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ سب کچھ لون پہ لے رکھا ہے، نہیں لے رکھا ہے۔ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو اس سے ہم کو جنت ہی نہیں ملے گی۔ یہاں آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کسی غریب کا دل آپ نے دکھایا ہے، کسی غریب کے 50 لاکھ روپے آپ نے دبائے، 50,000 روپے لیے، تو یہ نماز آپ کو جو ہے جنت میں نہیں لے جا سکے گی۔ کسی بیوہ اور یتیم کی زمین کو ہڑپ کیا ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نام پر دے رہا ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ تیرے پیسے کل قیامت کے دن اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے وہ منہ پر مار دیے جائیں گے۔ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، اتنے روزے رکھے تھے، اتنی تلاوت کی تھی، کہاں گیا؟ کہا کہ بندے کے حقوق کو ادا کر تو۔ آج ہم اپنے سچے دل سے کہے کہ آج ہم جو ہے لون پر ہر چیز نہیں لے رہے اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم وعدہ خلافی کر کے مال کو بیچ رہے، یتیموں اور بیواؤں کے جو ہے قبضے اپنے خود جما لیے ہیں اور اس کی زمینیں لے لیے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو ہے گلے لگانے کے لیے تیار نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بھائی جو ہے 2 بھائی مل کر ایک بہن کا جو ہے حق ادا نہیں کر رہے۔ وراثتوں کے اندر حصے ہم دیکھ لیں کہ بہن کے کیا حق ہم نے ادا کیا، کہ آج ہمارے وراثت کا حصہ دیکھ لیا جائے کہ باپ کی پراپرٹی کے اوپر جو ہے انتقال کے بعد سب بھائیوں کا بھی لگتا ہے، بہنوں کا بھی حصہ لگتا ہے، ماں کا بھی لگتا ہے۔ ہم کتنا دے رہے؟ اپنی بہنوں کا جو ہے حصہ دو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جنت کا حصہ نصیب فرمائیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں 3 بھائی مل کر ایک ماں کو نہیں رکھ سکتے، 3 بھائی مل کر ایک باپ کو نہیں رکھ سکتے۔ کہاں جا رہے ہم لوگ؟ کہ بھائی کے ساتھ ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہم ماں باپ کو چپل کی دھول سمجھتے ہیں۔ بہت آگے کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کے قدموں کے نیچے کی اللہ نے جنت رکھی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے لوگ ماؤں کو منڈیوں میں بیچتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے مقام بتایا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور ہم کہاں جنت بنا رہے ہیں؟ پیسوں میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں۔ یہ جو ہے کامیابی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہے، دھوکہ۔ یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنی بہنوں کا حصہ دے، اپنے بھائیوں کا حصہ دے، زمین کو ہڑپ نہ کرے۔ اگر کی ہوئی ہے تو آج توبہ کر لے کہ انشاءاللہ کہ بھائی مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے۔ پڑوسی تیری ذات سے جو ہے محفوظ رہے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آج ہم جو ہے کینہ کپٹ لے کر نہ باپ سے بول رہے، نہ ماں سے بول رہے، نہ بھائی سے بول رہے، نہ رشتہ دار سے بول رہے، نہ گاؤں والوں سے بول رہے، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ کہ مولانا مجھے یہ پریشانی، یہ تکلیف ہے، یہ حالات ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ سارے اعمال ہے۔ اللہ کے نبی نے آ کر یہی سکھایا، جو دل کو صاف رکھے گا اللہ جو ہے اس کو پاک صاف کر دے گا، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے
تو اللہ کے نبی کی کیا شان بیان کی ہے۔ آگے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے، قرآن بتا رہا ہے۔ کیا کون بتا رہا ہے؟ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بارے میں بتا رہا ہے۔ آپ ذرا دھیان سے سنیں، ذرا دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ آگے جو ہے بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ آج پاٹھ والوں یا آس پاس کے علاقے والوں یہ 3 کام کر لینا، اللہ تعالیٰ کیا انعام دے گا انشاءاللہ میں آگے بتا رہا ہوں۔ لیکن جو ہے اصل بات پر آ رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جو ہے آپ کا حسن اور آپ کے صفات بیان کیے۔ اب قرآن بیان کر رہا ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ اے قرآن کریم تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتا کہ آپ کیسے تھے۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا قرآن کریم تو میرے نبی کا چہرہ بتا۔ قرآن کریم کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا کہ جو ہے تو میرے نبی کی زلفیں بتا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی آنکھیں بتا۔ قرآن کریم کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کے ہونٹ بتا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی نظریں بتا۔ قرآن کریم کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کا سینہ بتا۔ قرآن کریم کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی نبوت بتا۔ قرآن کریم کہتا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کا شہر بتا۔ قرآن کریم کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کا ذکر بتا۔ قرآن کریم کہتا ہے ورفعنا لك ذکرک۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی چادر بتا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی چادر بتا، میرے نبی کا کمبل بتا۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا المدثر۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی نبوت بتا۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا النبی۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی رسالت بتا۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الرسل۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کے جو ہے پرواز بتا۔ قرآن کریم نے کہا قاب قوسین او ادنا۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی معراج بتا۔ قرآن کریم نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی جو ہے ختم نبوت بتا۔ قرآن کریم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کے صحابہ بتا۔ قرآن کریم نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو مجھے الگ الگ کر کے سارے کا تذکرہ بتا۔ قرآن کریم سے میں نے پوچھا تو میرے نبی کا ابو بکر بتا۔ قرآن کریم نے کہا تراہم رکعا سجدا۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کا عمر بتا۔ قرآن کریم نے کہا اشداء علی الکفار۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کا علی بتا۔ قرآن کریم نے کہا تراہم رکعا سجدا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی عائشہ بتا۔ قرآن کریم نے کہا اولئک ھذا بہتان عظیم۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو مجھے جو ہے نبی کا نام بتا۔ قرآن کریم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو مجھے نبی کا رتبہ بتا۔ قرآن کریم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کی تڑپ بتا۔ قرآن کریم نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو میرے نبی کا درود بتا۔ قرآن کریم نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا تو جو ہے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بتا۔
قرآن نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ بھی ہے، مجتبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، آپ امین و صادقین ہیں، آپ جو ہے رحمت للعالمین ہیں۔ جو ہے قرآن کریم بتا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، وہ صدیق بن گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، وہ فاروق اعظم بن گئے۔ جب حضور کی صحبت میں عثمان آئے، عبد النورین بن گئے۔ جب حضور کی صحبت میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم بن گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حافظ الحدیث بن گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر حضرت سلمان آئے، اہل بیت میں سے بن گئے۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، وہ فقراء کے تاجدار بن گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت حمزہ آئے، وہ سید الشہداء بن گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابن مسعود آئے، وہ فقیہ الامت بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابن عمر آئے، امام المحدثین بن گئے۔ آپ کی صحبت کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امام المحدثین بن گئے۔ آپ کی صحبت کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ غسیل الملائکہ بن گئے۔ آپ کی صحبت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امام المفسرین بن گئے۔ آپ کی صحبت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ جو امام المؤذنین بن گئے۔ آپ کی صحبت کے اندر جس نے جو ہے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ نمازی بنا، جس نے حضور کو جو ہے کلمہ پڑھتے دیکھا وہ بھی کلمہ پڑھتے بنا، وہ بھی مسلمان بن گیا، وہ بھی حضور کا اقرار کرنے والا بن گیا۔ جس نے حضور کو جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا وہ حاجی بن گیا، نمازی بن گیا۔ جو حضور کی صحبت میں آیا وہ تمام صحابی بن گئے، تمام صحابہ بن گئے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اجمعین بن گئے۔ تمام صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو اللہ نے ان کو کیا سے کیا مقام دے دیا۔ یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہمارے یہاں یہ بار بار یہ باتیں چل رہی ہیں، آئی لو محمد، آئی لو محمد۔ آئی لو محمد تو اپنی جگہ پر ہماری زندگی کے اندر آئی لو محمد اتارا جائے۔ آج جو ہے امت کے اندر اس چیز کی کمی ہے، آج ہمارے اندر کمی ہے، نہیں ہے؟ ذرا زور سے بتاؤ ہے کہ نہیں؟ کہ ہمیں جو ہے نماز پڑھنا چاہیے، حضور کا لباس اپنانا چاہیے، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے۔ آج جو ہے 3 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ آج جو ہے ہم اس مجلس سے 3 کام کو لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہم کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ ذرا زور سے بولو کتنی بات؟ اب اہم بات ہے، کتنی بات؟ 3 بات۔ آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ۔ آج ہم نیت کر کے انشاءاللہ کہ ہم یہ 3 بات پر عمل کریں گے کہ پاٹ والے ادھر جتنے علاقے والے وہ جتنے بھی آئے یہ 3 کام کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کو آسان کر دے گا، جنت میں اس کو ٹھکانہ نصیب فرمائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنا کام بھائی؟ 3 کام۔ سب سے پہلی چیز رفق بالضعیف، کمزوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، غریب کا دل نہ دکھانا، غریب کی آہ نہ لینا۔ یہ ایسی بات ہے جو ہے مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اگر یہ بندہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو بری موت سے بچائیں گے، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جنت میں جو ہے اس کو ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے۔
ہر کوئی چاہتا ہے بری موت سے بچ جاوے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا حساب آسان ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے جنت میں داخل ہونا۔ تو یہ کام کرے کہ ہم رفق بالضعیف، کمزور کی آن نہ لے، غریب کا دل نہ دکھائے، غریب کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ آج ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا ہے کہ غریب کو دھکے مار کر نکالا جا رہا ہے، غریب کا دل دکھایا جا رہا ہے۔ ایک طرف مالدار ہے، ایک طرف غریب ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، جہاں جہاں جاتے ہیں کہ مالدار جو ہے عزت کرنے کی بات تو بہت دور ہے، غریب کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج نہیں ہو رہا ہے۔ جو اللہ مال دینا چاہتا ہے وہ مال کو چھیننا بھی چاہتا ہے۔ ہم سوچ لیں کہ ہم غریب کو سلام کا جواب نہ دینے سے پہلے ہم سوچ لیں کہ جس جگہ کے اوپر اللہ نے جو ہے تجھے کھڑا کیا، ایک وقت آنے والا ہے، یا تو اللہ طاقت رکھتا ہے کہ تجھے جہاں پر غریب کو کھڑا رکھا ہے وہاں تجھے کھڑا کر سکتا ہے، اور اس غریب کو جس جگہ پر کھڑا رکھا ہے اللہ نے، وہ اس کو جو ہے تیری جگہ پر لانے پر قادر ہے۔ اس لیے غریب کوئی آہ نہ لے، تکلیف نہ پہنچائے، اس کو جو ہے کمزور سمجھ کر اس کو معاشرے کے اندر اس کی عزت کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ ہم کون ہوتے ہیں ہم اس کو حقیر سمجھے؟ غریب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صحابہ بھی تھے، تو یہ کوئی عیب کی بات ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مالدار کو سیٹھ صاحب بڑے اچھے ہیں، تو سیٹھ صاحب کی برائی نہیں کر رہا ہوں، سیٹھ صاحب کو جو ہے سیٹھ صاحب کی جیسی عزت کی جاتی ہے، ایک غریب ادنا درجے کا مسلمان فقیر ہے اس کی بھی کیا کرے؟ قدر کرے۔ بغیر حساب کتاب کے اندر جو ہے اللہ داخل فرما دے گا جنت میں، آپ کا حساب اللہ نہیں لے گا، جو حساب میں آسانی لے گا، کیونکہ بھائی وہ غریب کے دل دکھانے سے بچائے، غریب کی آہ سے بچائے۔ یہ آج ہمارے گھر کے اندر ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی غریب ہے، تو مالدار بھائی غریب بھائی کو گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ جو گھر کے اندر بہن بیچاری غریب ہے تو ایک بھائی غریب بہن کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے غریب کو دل دکھانے سے بچے۔ اگر ہم غریب کو اٹھائیں گے، اس کی عزت کریں گے، اللہ ہمارے مال میں اور ترقی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی دے گا۔ دوسری چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، وَلِسَانًا جو ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کو اوہ نہ کرنا، اف نہ کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھے کہ آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک بھائی جو ہے، ایک بھائی کے ساتھ تو لڑا ہوا ہے، ماں کو بھی دھکے دے رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اور جو ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ والدین کا دل نہ دکھائے، والدین کو ستائے نہیں۔ جس جو ہے غریب کی آہ سے، والدین کی آہ سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری موت سے بچائے گا، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کو جنت میں اللہ ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے والدین کی قدر کرے جوانوں، کہ جس باپ نے ہمارے خاطر نہ جانے کیسی قربانی دی، نہ ٹھنڈی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ گرمی دیکھی۔ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف باپ ہے، کس کی بات مانے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کا حق تجھ پر زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ تیری ماں نے تیرے خاطر ہزاروں درد سہے ہے،
تیری ماں نے تیرے لیے جو ہے تجھے 9 مہینے پیٹ میں تجھے پالا ہے، تیرے بوجھ کو لے کر چلے ہیں، تو ہم اپنے والدین کو نہ ستائے، اپنی ماں کو نہ ستائے۔ آج ہم اپنے جو ہے کتنے ایسے نوجوان ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں کو گھر سے دھکے دے کر نکال رہا ہے، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ بری موت سے اللہ جو ہے اس کی حفاظت فرمائے، بری موت سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔ وہ جس نے والدین کو ستایا، دنیا کے اندر اللہ نے اس کو پکڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آئے، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے تیرے ساتھ میں کون رہتا ہے؟ کہا کہ میری ماں رہتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ تو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری ماں جو ہے غیر ہے، مسلمان نہیں ہے، پھر بھی تو اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کو ستانا نہیں، اس کو تکلیف مت دینا۔ وہ برابر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جو روتے روتے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضور نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے مجھے کہا تھا کہ والدہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اب میں برابر خدمت کر رہا ہوں، لیکن معاملہ یہاں پر آیا ہے کہ جو ہے مجھے برا بھلا کہا تو کوئی بات نہیں، لیکن حضور اب آپ کے اوپر برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کے بارے میں غلط باتیں کی جا رہی ہے، یہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ تو میری آنکھ میں آنسو آ گئے، اس لیے حضور مجھے برداشت نہیں ہوا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں کیا کروں؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، دیکھا کہ جو ہے رحمت کا دریا جوش میں ہے، جو مانگوں گا قبول ہو جائے گا۔ حضور نے پوچھا بتا تو کیا کرے؟ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے، تو جو بولے گا وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے کہا، یا حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں والدہ کے لیے دعا کر لیجیے، میری والدہ کے لیے، تو اس کو اللہ ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، جو ہے اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ وہ فوراً ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپل لی اور چپل اٹھا کر بھاگے، اور دیکھا گھر پر جیسے پہنچے، دیکھا دروازہ بند ہے، کھٹکھٹایا، جو حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے کہ میرے والدہ جو ہے غسل کرنے بیٹھی ہے، الحمدللہ وہ مسلمان ہو چکی ہوگی، اس لیے وہ غسل کرنے کے لیے گئے، دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے والدہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، والدہ جو ہے دل نہ دکھاؤ۔ میں الگ بات کر رہا ہوں کہ جو ہے بیوی کے حقوق الگ ہے، باپ کے جو ہے گھر کے اندر بچوں کے حقوق الگ ہے، لیکن بات ہے کہ جہاں ماں کی بات آتی ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ ماں کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، بچے کے کیا حقوق، وہ ساری بات ایک طرف، لیکن آپ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تیری ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جو ہے مرنے کے وقت تیری موت کو آسان فرمائے گا، جنت کے اندر ٹھکانہ نصیب فرمائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے والدہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور باپ کی خدمت کرنا۔ آج ماں کے ساتھ خدمت کر رہے، بہت اچھی بات ہے، کتنے ایسے ماں کی خدمت کر رہے، باپ کو دھکا دے رہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، ابا آپ نے کیا کیا؟ وہ باپ نے تیرے لیے نہ گرمی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ ٹھنڈی دیکھی۔ تیرا باپ جو ہے عید کے موقع کے اوپر خود کپڑے نہیں پہنتا تھا، تجھے پہناتا تھا۔ تیرا باپ جو ہے خود جو ہے بھوکا رہتا تھا، لیکن تجھے کھلاتا تھا، تجھے پلاتا تھا۔ وہ تیرے باپ کا بوجھ اور تیرے باپ کی جو ہے وہ ہڈی تجھے بڑے کرنے میں، اور تجھے جو ہے تجھے خوش رکھنے کے لیے اس کی زندگی گل گئی، اور تجھے نہ جانے کس کس خوشیوں پر جو ہے تجھے کیا کیا دلایا ہے، اپنی خوشی کو قربان کیا، اور بچے کی خوشی پر وہ خوش ہوا کہ میں میرا بیٹا خوش رہے۔ آج ہم اس ماں کو، اس باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، اس کو مارا۔ ہم سوچے کہ بھائی اگر ہم نے ہمارے والدین کو بھلا دیا تو یاد رکھنا اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ اللہ کی مدد اس بچے کے ساتھ ہے، اس نوجوان کے ساتھ ہے،
اس مسلمان کے ساتھ ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ 3 بھائی مل کر باری جو ہے لگا لے کہ جو ہے ابا 1 مہینہ ہمارے ساتھ رہے، 8 دن آپ ہمارے ساتھ رہے، لیکن تینوں 3 بھائی مل کر ایک باپ کو اچھی طریقے سے رکھے، ایک ماں کو اچھی طریقے سے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھ میں جو ہے ہمارے باپ کے آنکھ میں بولنے سے پہلے آنسو آ جائے اور تیرے لیے اوپر کیا فیصلے ہو جاوے۔ اس لیے ماں کے آنکھ میں، باپ کے آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ ایسے کرو نوجوانوں، ایسے بن جاؤ، قدم قدم پر ماں باپ کی خدمت۔ اللہ آپ کو نوازے گا، آپ کو جو ہے مالدار بنائے گا، سب کچھ عطا فرمائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں اور وہ کبھی ستائے نہیں، کبھی تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ آسانی کا معاملہ کرے گا، قدم قدم پر ماں باپ کی دعائیں ملے گی، اور جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی، یاد رکھنا اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ اللہ اس کے لیے جو ہے بہترین سے بہترین دنیا کا معاملہ فرمائے گا۔ اور تیسری چیز ہے وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، کہ اپنے سے جتنے چھوٹے لوگ ہیں، اپنے سے نیچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ ہمارے کیا ہے گھر میں بچے ہو، چاہے جو ہے اگر باپ ہے تو باپ نے بچے کو بڑا بنا دیا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ۔ ایک جو ہے دکان کے اوپر نوکر کام کر رہا ہے تو نوکر کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا۔ آپ نے بات طے کی کہ میرے گھر کا کلر کام تجھے کرنا ہے، وہ غلام جو ہے مزدور ہے، وہ کسان ہے، جو بھی ہو، یہ بات طے ہوئی ہے کہ جو ہے 50,000 کا میرے گھر کا کام کرنا، یہ بات طے ہو گئی۔ اب جو ہے مہینہ ختم ہوا، اس نے 50,000 کا کام کر لیا، اور وہ مالک و مزدور کو کہہ رہا ہے کہ تو نے جو ہے برابر کلر نہیں کیا، تجھے جو نقص نکال رہا ہے، کمزوری بتا رہا ہے کہ غلط کیا، یہ کیا، اب میں تجھے اپنے حساب سے 50 کی بجائے اس کو 40 دے رہا ہے، تو یاد رکھنا وہ اللہ اس کو بری موت سے بچائے گا نہیں، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اور سختیاں پیدا کرے گا۔ اس لیے مزدور کو مزدوری اچھی دے۔ جو ہے آپ کی بات طے نہ ہوتی تو الگ بات ہے، لیکن آپ کی بات 50,000 میں طے ہوئی اور آپ نے اس کے ساتھ کیا غلط معاملہ کیا اور آپ نے اس کو کم پیسے دیے، اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس نے غلط کام بھی کر لیا، اس نے برابر نقصان بھی کر لیا، اور اس نے جو ہے کمزوری بھی اس کے کام میں ہے، لیکن اگر آپ نے پورے پیسے دیے، اللہ جو ہے بری موت سے بچائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں ٹھکانہ نصیب کرے گا۔ شرط یہ ہے ہم کیا کریں، مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، سلوک کر اچھا معاملہ رکھیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر ہمارا بچہ ہے، اس بچے کی بھی پرورش کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو کلمہ تک بھی ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا ہے، تو یاد رکھنا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، پہلے سب سے پہلے باپ کی پکڑ کی جائے گی۔ تو نے بیٹا مانگا، میں نے تجھے عطا کیا، یہ تیری امانت جو ہے، یہ میری امانت تھی، میں نے تجھے امانت دی تھی، تو نے امانت میں خیانت کی ہے، تو مجھے سب سے پہلی بات بتا کہ تو نے دین کیوں نہیں پڑھایا۔ ہم ہمارے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیں، جو بنانا ہو بنائیں، لیکن ہم ہمارے بچے کو دیندار بنائیں، اور اس کے لیے سب سے آسان محنت اللہ نے دعوت و تبلیغ کی جو ہے محنت عطا فرمائی ہے۔ تمام کے تمام نوجوان دعوت سے جڑے، خانقاہوں کی جو ہے بزرگ ہے، اللہ والوں سے بیعت ہو جائے، اللہ والوں سے جڑے، اللہ والوں سے جڑیں گے، اللہ جو ہے اپنا ولی بنائے گا۔ اچھا ہاں، تو کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور بچوں کی پرورش کرنا۔ بچوں کی جو ہے پرورش کرنا، اور اس کے لیے آسان محنت یہ کہ ہم جاہل ہے، ہم ان پڑھ ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم ہمارے بچے کو دعوت و تبلیغ میں بھیجے، مدرسے میں بھیجے، یا آپ کے قریب عقل کنواں ہے، آپ کے قریب جو ہے جو بھی علاقہ آپ کو پڑھ رہا ہے، گجرات میں بھیجے، جہاں بھیجنا ہو بھیجے، اچھا مدرسہ کوئی بھی ہو، اپنے بچے کو عالم حافظ بنائے، یہ بچہ جو ہے جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ ایک حافظ قرآن
جو ہے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، 10 لوگوں کو جس پر جہنم واجب ہوئی ہوگی۔ اور یہ بیٹا آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن کیا ہے، آپ نے اس کو حافظ بنایا، اس کو اللہ کا نام سکھایا۔ یہ بچہ جو ہے رات میں اٹھ اٹھ کر دعا کرے گا، اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے گا۔ اللہ سوچے گا کہ یہ معصوم کی زبان ہے، رات کا وقت ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے باپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ چلو وہ تو ان پڑھ تھا، لیکن تو نے حافظ بنایا ہے، تو نے جو ہے عالم بنایا ہے، جو ہے لوگ تجھے جو بھی دنیا میں کہتے تھے کہ تیری کیا پگار ہے، کیا حیثیت، تو نے دنیا کو نہیں دیکھا، تو نے دین کو دیکھا ہے۔ یاد رکھنا تجھے وہی مقام دوں گا جو ہے تیرے بچے کو مقام دوں گا۔ ماں باپ کو سر کے اوپر تاج پہنایا جائے گا، پوری دنیا کا تاج ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا اپنے بچے کو بنائے حافظ، اور اپنے بچے کو دین نہیں پڑھائیں گے تو یاد رکھنا آپ کا جنازہ سامنے ہوگا اور آپ کو گالی دیں گے۔ ایسے بھی جنازے دیکھیں، ایک جنازہ ہمارے یہاں سورت کے اندر جنازہ رکھا ہوا تھا، بیٹے کو ڈاکٹر بنایا، بیٹے کو پڑھایا لکھایا، اور لوگ کیا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ رو رہا ہے اور باپ کو گالی دے رہا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو پوچھا گیا، بھائی تیرے باپ کا جنازہ ہے، تو اس کا بیٹا ہے، تو پڑھ کر اس کو بخش، ابھی تو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے تجھے؟ رو رہا ہے تو کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کے جنازے پر نہیں رو رہا ہوں، یہ بول رہا ہے بچہ، میرے باپ کے جنازے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ مجھے ابھی کیا پڑھنا ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا، جنازے کی دعا بھی نہیں پتا کہ کیا پڑھنا ہے مجھے۔ اس لیے بچے کو آپ چاہتے ہیں کہ حافظ بنائے، عالم بنائے، اور آپ کے لیے جو دنیا اور آخرت کا بہترین سامان آپ چاہتے ہیں تو اپنے بچے کو بنائے، دیندار بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے بچے کو تو کیا ہے اتنا بنا لے وہ اللہ کے رسول کو پہچاننے والا بن جائے۔ یہ بچہ جو ہے آپ کی پرورش کرے گا۔ کتنے ماں باپ جو روتے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، رونے کی بات اسی لیے ہوتی ہے کہ بھائی وہ بچپن کے اندر وہ بچے کو مکتب میں نہیں بھیجا، انگلی پکڑ کر اس کو مسجد میں لے کر نہیں آئے، مولانا کے پاس لے کر نہیں آئے، مکتب میں بچے کو الف با نہیں سکھایا۔ کہاں ہے ایسے بچے، کہاں پیدا ہوگے کہ ماں کی پیٹ سے ولی، ایسے بھی بچے پیدا ہوئے کہ ماں کی پیٹ سے ولی نکلے۔ آج ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، ایسے باپ کی ضرورت ہے۔ آج بتاؤ، یہ جو جوانوں کا مجمع ہے، درد دل سے کہتا ہوں میں کہ یہ آج اللہ نے باپ کی دولت سے نوازا، ماں کی دولت سے نوازا، جو ہے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ ہم سچے دل سے بتائے، ہم ہمارے لیے بچوں کے لیے رات میں اٹھ کر کبھی اللہ سے مانگا کہ اللہ تو نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، اے اللہ تو مجھے نیک بنانا ہے، اس کو ولی بنانا ہے۔ کہاں آپ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہے؟ بیٹا تو سویا ہوا ہوتا ہے اور ہماری راتیں چوراہوں پر گزر رہی۔ ہم اس کے خیال جو ہے ہم یہ خواب دیکھ سکتے کہ بچہ آگے جا کر شیخ عبد القادر جیلانی بن سکتا ہو، یہ جو ہے خواجہ بایزید بستامی بن سکتا ہو، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن سکتا ہو، اور یہ جو ہے مولانا الیاس صاحب بن سکتا ہو، مولانا یوسف صاحب بن سکتا ہو۔ ایسی مائیں جو ہے، ماؤں کو، باپ کو ایسی فکر کرنے کی ضرورت ہے، رونے کی ضرورت ہے۔ آج اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ دیکھ لے، سلطان الہند کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ کیا وجہ تھی؟ ان کی ماؤں نے جو ہے ان کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے۔ اور آج ہماری مائیں، آج ہمارے باپ موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے، اس بچوں پر کیا اثر پڑنے والے؟ ایک طرف ماں سیریل دیکھ رہی ہے اور بچوں کو دودھ پلاتی ہے، دنیا کے فلم اسٹاروں کو اور دنیا کے گندے انسانوں کو دیکھ کر جو ہے کیا کر رہی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو کیا اس میں اچھے اثرات جا سکتے بچے میں؟
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جب ان کا الف با شروع کروانا کا وقت آیا تو جو ہے استاد نے کہا بیٹا پڑھ اعوذ باللہ. کہا کہ حضرت آپ مجھے اعوذ باللہ سے نہ پڑھائیے، الحمدللہ میں میری ماں کے پیٹ سے 5 یا 10 پارے حفظ کر چکر آیا ہوں، حافظ بن کر آیا ہوں 8-10 پارے. فضائل اعمال کے اندر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب، وہ اپنی جو ہے بچپن ہی کے اندر انہوں نے 2 پارے حفظ کر لیے تھے، 2 یا 3 یاد نہیں مجھے، جو بھی ہو. اور آج ہم کو دیکھا جائے، آج ہماری ماؤں کو دیکھا جائے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 1 سال کا بچہ 2 سال کا بچہ موبائل چلا رہا ہے، تو اس سے کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ وہ کیا بنے گا؟ اسی لیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مسجد اور مدرسہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے استاد کی دعا اور استاد کے اوپر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہو، قبولیت کی گھڑی ہو، اور وہ آپ کا بچہ بھی قبول ہو جائے، اللہ اس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، جیسے اللہ نے مولانا الیاس صاحب کو قبول کیا. تڑپتے تھے امت کے لیے. ان کی والدہ کے معمولات دیکھو، 10-10 15-20 ہزار مرتبہ درود شریف استغفار. ویسی مائیں تھی کہ ایسے بچے کو جنم دیا، اور اللہ نے کیسا کام لیا. پوری دنیا کے اندر کوئی علاقہ شاید باقی نہ ہو، ہر علاقے میں پہنچے. وہ دل کی تڑپ، وہ دل کا کڑن، وہ روتے تھے امت کے خاطر. آج ایسے نوجوان کہاں ہیں؟ آج وہ ماؤں کی ضرورت ہے، اور وہ ایسی سوچ کی ضرورت ہے کہ آج جو ہے ہم ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسی کڑن، ایسی تڑپ پیدا کر. ہر نوجوان یہ طے کر لے کہ اب کے بعد میری زندگی کو بدلنا ہے. کب تک غفلتوں میں وقت گزارتا رہوں گا؟ کب تک جو ہے یہ دنیا کی گندی جو ہے حقیر دنیا کے پیچھے اپنا دل لگاتا رہوں گا؟ یہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 2 دن کی زندگانی ہے، نہیں اتنا اچھل اچھل کے چل. یہ چل چلو کا ہے، چل چلو کا زمانہ ہے. یہ کبھی نہ کبھی تجھے بہا دے گی. ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا. چل پڑی تو یہ جہاں، رک گئی تو وہ جہاں. کوئی پتہ نہیں ہے موت کا کب بھروسہ ہے. اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جاوے. 2 راستے، میں نے ابھی ایک بات بتائی، 2 باتیں. ایک دعوت سے جڑے، دعوت و تبلیغ سے، اور ایک خانقاہ کے بزرگوں سے. جتنے جوان ہیں ابھی وقت ہے، چھٹیاں ہیں، چھٹیاں آنے والی ہے، تو اس میں جو ہے وقت لگائیں. 10 دن جائے، 3 دن جائے، آپ کی حفاظت ہوگی. یہ مسجد کے اندر ایمانی ماحول میں رہیں گے، رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگیں گے، اللہ امت کا کیا حال ہے، اللہ تو مجھے بدل دے. راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگے گا، اللہ سے مانگ کر روئے گا کہ اللہ میری غفلتوں میں وقت گزر گیا ہے، اللہ تو اب مجھے بدل دے. کب تک غفلتوں میں گزارتا رہوں گا وقت کو؟ کب تک جو ہے تجھے ستاتا رہوں گا؟ تیرا کھا کر تیری نافرمانی کب تک کرتا رہوں گا؟ تو بندہ جائے گا نا اللہ کے راستے میں، اس کو احساس ہوگا کہ میری کہاں زندگی گزر رہی، میرا کہاں وقت گزر رہا ہے. پھر جو ہے اللہ والوں سے جوڑے، اللہ والوں کے پاس جائیں گے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. میں ایک شعر پڑھتا رہتا ہوں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ان کے ملنے کی یہی ہے ایک راہ، کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. کیا مطلب اس کا؟ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کو جانا ہے یہاں سے عکل کنواں، آپ کو راستہ پتہ نہیں ہے. ایک بھائی نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو راستہ بتا دوں گا، ٹینشن مت لو. کیا کروں گا؟ آپ کو میں راستہ بتا دوں گا، آپ چلتے رہے. تو بندہ کتنا بے فکر ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے رہبر مل گئے. تو ہم کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں ہے. یہ اللہ والوں سے جڑ جائے، وہ اللہ تک پہنچا دیں گے. جڑ جائے اللہ والوں سے. ہاں، کب جو ہے زندگی ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ، شرابی کبابی لوگوں کی زندگی بدلی ہے.
اس لیے کیا کریں، وقت لے کر جائے، اچھا کرے، وقت غفلتوں میں نہیں گزارے۔ ایک بات میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہمارے نوجوان جو ہے نا، ابھی آج کے نوجوان، اللہ والوں کے پاس تو جانے کی بہت بات دور ہے، وہ بند سور کر بہت گھومتے ہیں۔ تھوڑا ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں تاکہ جو ہے آپ کو اس میں سبق ہے۔ ایک مولانا کے پاس جو ہے ایک بندہ روزانہ آتا تھا، تو وہ جو ایک دم بے ڈھنگے کپڑے پہنتا تھا، کوئی صحیح طریقے سے آتا نہیں تھا، اس کا منہ، اس کے بال ادھر ادھر ایسا عجیب و غریب طریقے سے رہتا تھا۔ اچانک دیکھا کہ بھائی وہ تو بڑا خوبصورت، منہ پر جو ہے کریم لگا کر آ رہا ہے، بہترین آ رہا ہے، اچھے طریقے سے آ رہا ہے، کپڑے پہن کر۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بولا کہ مجھے ایک لڑکی نے کہہ دیا جو ہے یو آر سو لکنگ بیسٹ، یہ کہہ دیا تو جو ہے اب میں نے دیکھا کہ یار ابھی تک تو سارا کیسا فٹیچر کی طرح رہتا تھا، اب تو کیسا بن گیا۔ تھوڑی میں مذاق کر لیا کرتا ہوں مولانا، تو مذاقوں سے کیا ہے بچے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم اتنے بن سورتے اللہ کے سامنے کیا ہے، ہم کھڑے ہو جاوے، اللہ کے سامنے مانگنے والے بن جاوے، اللہ والوں سے جڑ جاوے، اللہ کو اچھا دکھاؤ نا۔ آج لوگوں کو سامنے اچھے بنتے ہیں، اللہ کے سامنے اچھے بن جاوے، ہمارا جیسا باہر کا ہے ویسا اندر کا ہو جاوے، اندر کے اندر ہمارا کیا ہے، جیسا ہم لوگوں کے سامنے اچھا دکھتے ہیں، ہمارا اندر کے اندر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا ہو۔ ہم دیکھیں کہ ہماری رات کی تنہائیاں کیسی، جو ہے لوگوں کے سامنے تو پگڑی، جبہ، کفنی سب پہنا ہوا ہے، اور تنہائیوں میں جاتے تو شیطان کو شرما دینے والے کام کرتے ہیں ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کیسی غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ بھائی بہنوں کے سامنے ہم اچھے ہوتے ہیں، اور گھر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، ہم دیکھ لیں ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے۔ سچی دل سے بتائیں کہ ہماری بیوی کے ساتھ ہم کب محبت سے بات کرتے، محبت جو ہے بیوی سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور اللہ والوں سے محبت آپ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا کرے گا، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت۔ کہ آج جو ہے دوسروں کے کھانوں کی تعریف کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹی کی کب تعریف کرتے ہیں؟ بتاؤ، یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم دوسرے غریبوں کو کھانا پینا دیتے ہیں، بتاؤ کہ ہمارے گھر میں بہن رہتی ہے، ہمارے گھر دوسرے کے وہاں جو ہے شادی ہو کر چلی گئی ہے، بتاؤ ہم نے کب ہماری بہن کو کھلایا پلایا، ہماری بہن کو ہم نے کب ہدیہ دیا، کب ہم نے ہماری بہن کو جو بہترین کپڑے دیے؟ وہ تو بیچاری اب بہن ڈرتی ہے کہ اب ابا کا بھی انتقال ہو گیا، امی کا بھی انتقال ہو گیا، اب بھائی رکھے گا کہ نہیں رکھے گا۔ بہنیں ہماری انتظار کرتی ہے، تو بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک، ماں کے ساتھ اچھا سلوک، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی کہ ہماری جو ہے بیوی کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہے۔ ہم بیوی کو ستاتے نہیں، ہم دیکھ لیں، یاد رکھنا جس نے بیوی کو بھی ستایا اللہ اس کو جو ہے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر ہم ہماری بیوی کو نوکرانی سمجھتے، یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ اس نے سب کچھ چھوڑ کر، وہ اپنے گھر پر گھر کا سب کچھ چھوڑ کر میرے گھر پر اس کے باپ نے تجھے دی ہے، تو اس کا تو کیا حق ادا کرتا ہے؟ تو بیوی کو کتنا ستاتا ہے، بیوی کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے، ہم دیکھ لیں۔ ایک بھائی بہن کے ساتھ کیسا معاملہ ہے ہمارا، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے کیسے معاملے۔ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو گھر پہ بلانے کے لیے تیار نہیں، کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، وہ سب بات تو بہت دور ہے، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی کی شادی ہے، بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، تو جو ہے آپس میں کوئی بول چال نہیں ہے، نہیں اس نے نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا میں اس کو نہیں بلاؤں گا۔ ہمارا معاملہ دیکھیں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہے، کیسا سلوک ہے۔ خالی نماز روزے رکھ لینے سے مسلمان نہیں بن جاتا، پورا دین اتارنا ہے۔ وہ دین اتارنے کے لیے یہ ساری چیزوں کی محنت ہے، مدرسہ ہے، تبلیغ ہے، خانقاہ ہے۔ اس لیے آج سے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم جو ہے جماعت میں بھی جائیں گے اور اللہ والوں سے بھی جوڑیں گے، انشاءاللہ نیت کریں۔ آج نیت کر لو کہ ہم کسی نہ کسی اللہ والے سے جڑ جائیں گے، کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائیں گے، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دے دیں گے۔
اس سے بہت فائدہ ہوگا، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ اپنے اندر بدلاوا دیکھو گے کہ بھائی میری ابھی تک جو ہے کیسی زندگی تھی، اب میں جو ہے انشاءاللہ اب جو ہے بدلاوا آئے گا تو نہ جب بندہ جو ہے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو 3 باتیں بتائی ہے، اس پر نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ ہاں، اور یہ ساری باتیں جو کی ہے اس کا خلاصہ آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ سیرت کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے تو جو ہے رسول سے محبت تو اللہ سے محبت، اور جس کو اللہ سے محبت ہو گئی اس کو جو ہے جنت اس کو مل جائے گی۔ کہ ہمارا جو ہے کتنی سنتیں، ہم نے سنتوں کو زندہ کرے، کتنے سال ہو گئے جماعتوں میں گئے، بھول گئے۔ ابھی کہہ رہے مولانا صاحب مجھے جو ہے بیت الخلاء کی دعا یاد نہیں رہتی ہے، کھانے کی دعا یاد نہیں رہتی ہے، سونے کی دعا یاد نہیں رہتی ہے، مسجد میں جانے کی دعا یاد نہیں رہتی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے جو ہے دل سے حضور کو نہیں چاہا۔ جب ہم دل سے اللہ کے نبی کو چاہیں گے تو یہ ساری باتیں یاد آتی جائے گی، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں، انشاءاللہ میں اور آپ عمل کر اللہ آسان کر دے۔ اب مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آپ جو ہے الٹے پیر سے داخل ہو گئے، فوراً باہر نکل جاؤ۔ اب سوچتے مت رہو، ورنہ جو ہے سوچتے ہی رہو گے کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کیا کریں، پیچھے فوراً باہر نکل کر سیدھے پیر سے داخل ہو جائے۔ بیت الخلاء میں گئے، الٹے پیر سے داخل ہو گئے، یہ دعا یاد ہی نہیں رہی، تو آپ کیا کریں، باہر نکلے، پھر دعا پڑھے، پھر اندر داخل ہو۔ کپڑے پہن رہے، کپڑے پہننے کی دعا جو ہے آپ نے پہن لی، فوراً آپ کو دھیان سے نکل گئی، تو آپ کو کیا کرنا ہے، فوراً ہی کیا کرنا ہے، کپڑے اتارنے، پھر اس کو جو ہے سیدھے ہاتھ سے داخل کر کے اپنے سیدھے ہاتھ کو داخل کر کے دعا پڑھنی ہے، تو اللہ آسان کر دے گا یہ ساری باتیں۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم ہمارے طریقے کو حضور کے طریقے پر چلائیں گے، اور جو ہے ہمارا لباس سنت کے مطابق ہوگا، اور ہمارا جو ہے ہمارے بچوں کو بھی جو ہے ہم دین پر چلائیں گے، اور کبھی جو ہے ان کو جو ہے غیروں کے حوالے نہیں کریں گے۔ غیروں کی اسکولوں میں بھیجنے کی بات تو الگ ہے، لیکن ہم ہمارے گھروں کے اندر اتنا دین پڑھاوے، ان کو اتنا سکھاوے کہ ہمارے بچے بچیاں کبھی مرتد نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کرنے والا بنائے۔ تمام اپنی آنکھوں کو بند کر لے، اپنے چہرے کو جو ہے اپنی گردن کو جہاں پر دل ہے وہاں پر اپنی گردن کو جھکائے، تمام جو ہے ادھر ادھر کسی کو نہ دیکھے۔ اس طریقے سے ابھی لائٹ بند ہوئی ہے، ایک وقت آنے والا ہے میرے اور آپ کی بھی جو ہے آنکھیں آٹومیٹک بند ہو جائے گی، کوئی بند کرنے نہیں آئے گا۔ ابھی تو جو ہے ہم نے خود سے آنکھ بند کی ہے، ایک وقت آنے والا ہے کوئی ہماری آنکھوں کو جو ہے بند نہیں کرے گا، آٹومیٹک بند ہو جائے گی۔ ابھی سے ہمارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے ہمارے ہاتھ پیر لوگ جو ہے سیدھے کریں گے۔ رات کا وقت ہے، ابھی جو ہے لائٹ بند ہو چکی ہے، تو ایک وقت آنے والا ہے قبر کی تنہائی ہوگی، قبر کی اندھیرے کوٹھڑی ہوگی، کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ جس طرف دل ہے اس طرف اپنی نظر کو، اپنی توجہ کو جمائیں، اور سوچے کہ میں نے اپنے وقت کو کہاں گزارا ہے، غفلتوں میں کتنا وقت گزارا ہے۔ ابھی تو میں نے کپڑے پہنے، ایک وقت آنے والا ہے کہ مجھے جو ہے کفن پہنایا جائے گا، سفید لباس اور سفید کپڑا پہنایا جائے گا۔ ایک وقت آنے والے میرے جسم سے کپڑے کو جو ہے پھاڑ کر کفن پہنایا جائے گا۔ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کا کفن بازار میں آ چکا ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم کہاں اپنے وقت کو گزار رہے۔ نہ قبر میں نہ باپ آئے گا، نہ ماں آئے گی، نہ بہن آئے گی، نہ رشتہ دار آئیں گے، کوئی نہیں بچائے گا۔ وہاں تو ہمارا رب ہوگا اور ہم ہوگے۔ مرنے سے پہلے ہم اس رب کو راضی کر لیں۔
اے خفتہ دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، تم اس سے دل مت لگاؤ لحد میں جا بنانی ہے۔ نہ دولت نہ دن نظر ساتھ جائے گا، فقط تیرے ساتھ کفن جائے گا۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر ہم اللہ کو یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آسمان میں یاد کر لے گا، اور اللہ جو ہے ہماری زندگی کو بدل دے گا۔ اس لیے میرے ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔ ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے۔ کروں فریاد کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے آج مانگ لیجئے کہ میرے پیارے اللہ، آج ایسے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ چھوٹا بچہ کتنا تڑپ کر اللہ سے مانگتا ہے، اور جو ہے ماں اس کو دے دیتی ہے۔ جب تک بچہ بھی نہیں روتا ہے تب تک اس کی ماں اس کو اپنے سینے سے نہیں لگاتی ہے۔ اس طریقے سے میرے عزیزو، جب تک ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اور جو ہے رو کر اللہ سے نہیں مانگیں گے، اللہ کی رحمت کا جو ہے اللہ کی رحمت کبھی جوش میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے تڑپ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اور اللہ سے دعا، سچی پکی دعا کر لیجئے کہ اللہ آپ کے بعد کبھی غفلتوں میں وقت نہیں گزاروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رحیم مولا، کریم مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم بڑے جو ہے کمینے ہیں، اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن آپ کی رحمت کے طلبگار ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا جو ہے میرے پیارے اللہ۔ اے اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ پورا مجمع آپ کو لینے کے لیے آیا ہے۔ اے اللہ، اتنی راتوں کے اندر اللہ سناٹا ہو چکا ہے۔ اللہ تمام نے اپنے گھروں کو، اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اے اللہ، تمام کورٹ کچہری اللہ بند ہو چکی ہے، لیکن آپ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ او بے سہاراؤں کو سہارا دینے والے رب، بے اولادوں کو اولاد دینے والے رب، اللہ ہماری فریاد کو سن لیجیے۔
یا اللہ یہ مجمع آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، یا اللہ یہ مجمع یا اللہ آج سچی پکی توبہ کر رہا ہے، اللہ ساتھ میں یہ گنہگار بھی شامل ہے۔ میرے پیارے اللہ بہت غفلت ہو گئی ہے یا اللہ، بہت وقت غفلتوں میں گزر گیا ہے اللہ، ہم نہ کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں اللہ، اب تو بہت ہو چکا ہے یا اللہ، ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما یا اللہ، اب ہمیں اپنا بنا لے، اب اپنا بنا لے، غیروں کے حوالے نہ فرما دے یا اللہ۔ یہ امت لاوارث ہو چکی ہے اللہ، اس امت کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ، جو چاہتا ہے اس کو جو ہے فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر پھینکا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے اے اللہ، یہ پورا مجمع آپ کو لینے کے لیے ہے، اور اے اللہ آپ کو آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے سچی پکی توبہ کرنے کے لیے آیا ہے اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے میرے پیارے اللہ، یا اللہ یہ بہت محبتوں سے اللہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی یا اللہ۔ جب مولانا غلام صاحب نے کہا کہ مولانا یہ 1 مہینے سے محنت کر رہے ہیں اے اللہ، میرے بولنے میں سننے میں کمی کوتاہی ہے لیکن آپ کے دینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں اے اللہ، بیچارے لوگ کہاں کہاں سے آئے اللہ، ٹھنڈی میں آئے ہیں اللہ، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے یا اللہ، یہ راتی ہے یا اللہ، لوگ کہاں کہاں گزار رہے لیکن یا اللہ آپ کی محبت میں جمع ہوئے۔ میرے پیارے اللہ ان تمام کو قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو قبول فرما لے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ ان لوگوں نے بھی اللہ کتنی بارش کھائی ہوگی، انہوں نے کتنی دھوپ اٹھائی ہوگی میرے پیارے اللہ، نہیں پتہ اللہ کن کن لوگوں نے کیا کیا قربانی دی ہوگی، اور راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگا ہوگا اے اللہ۔ یہ تھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کے سامنے آ چکا اے اللہ، لیتے ہوئے آپ کو لینے کے لیے آیا ہے اے میرے پیارے اللہ۔ ہم کسی کو نہیں بلا رہے، کسی کو نہیں پکار رہے اللہ، ہم آپ کو پکار رہے اے اللہ۔ یہ پیارے نبی کی پیاری امت ہے اے اللہ، اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے اے اللہ۔ کتنے ایسے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اے اللہ ہے اے اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اے اللہ کیا بتائیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر بھی بیٹھے ہوئے اے اللہ۔